السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو گناہوں کی دلدل میں آلودہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتی ہے اور گریو زاری کرتی ہے۔ وقت تہجد تھا، دل ویران تھا، مجھے نہ نیت آتی تھی نہ طریقہ، مگر کھڑی تھی اس کے دربار میں جیسے ایک مجرم اقراری کھڑا ہوتا ہے۔ اپنے خالی اندر کی طرح خالی ہاتھ لیے کھڑی تھی، میرے ہاتھ اٹھے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ دیکھ تیری یہ بندی، تیری حدود کو توڑنے والی، یہ ذرے سے بھی ہلکی ہو کے تو جیسے برتر کی ناراضگی مول لینے والی بے وقوف بندی اب ٹوٹ کے تیرے سامنے کھڑی ہے۔ آنکھوں کی بنجر زمین سے کب پانی نکلا، کب رکوع سے سجود ہوا، کچھ نہیں یاد ہے تو بس یہ کہ حالت سجدہ ہے اور بس یہ آواز، اللہ جی میں عیار سہی مکار سہی، میرے سجدے جھوٹے سہی، مگر میرا سر جھکا ہے، میرا سر جھکا ہے تیرے آگے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر میرے رب۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے کہ یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پہ یقین سے بڑا نہیں ہے، میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا یا رب، میرا بس تو ہی سہارا ہے، میرے مالک میری مدد فرما۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعائیں عرش تک پہنچ گئی ہیں۔ وہ لڑکی اکثر آسمان کو دیکھ کر باتیں کیا کرتی تھی، وہ اس رات کی اندھیری میں آسمان کو بہت غور سے دیکھتی، چاروں اور نظر دوڑاتی، کہنا تو بہت کچھ تھا اسے، پر وہ اپنی نم آنکھوں سے مسکرا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ صبر کرنے سے خدا کی محبت مل جایا کرتی ہے، وہ خدا جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو پتھر سے پانی نکال دیتا ہے اور اپنے بندے کو کسی نہ کسی طرح کا وسیلہ بنا دیتا ہے، جو سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، جو ناممکن دعاؤں کو ممکن میں بدل دیتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کو تہجد کی عادت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے وہ لڑکی ہر تہجد کی دعا میں خدا کو ہی مانگ لیا کرتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ پاک محبت تو بس خدا کی ہے، وہ پاک محبت جو کسی نامحرم کی محبت خود خدا سے مانگا کرتی تھی۔ تنہا راتوں میں جب بھی جاگا کرتی، آنسوؤں سے خدا کو ہی یاد کیا کرتی تھی، لیکن اب کی بار جاگنے لگی تو صرف خدا کے لیے۔ اللہ پاک آپ کے نیک بندوں سے سنا ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مہمانوں کو صبح اور شام اپنے دیدار کے لیے بلوایا کریں گی۔ یہ جس دن سے سنا ہے اس دن سے مجھے جنت کی طلب نہیں بلکہ آپ کے دیدار کی طلب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے نا جنہیں آپ صبح شام اپنی ملاقات کے لیے بلایا کریں گے۔ میرے اعمال بے شک ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے میں آپ کا دیدار پا سکوں، مگر یا اللہ میں امید نہیں ہوں، میں نا امید نہیں ہوں آپ کی رحمت سے۔ مجھے امید ہے کہ میری کوئی تو ایسی بات یا کوئی ایسی چھوٹی سی نیکی تو آپ کو ضرور پسند آ جائے گی جس کی بدولت آپ مجھے اپنا دیدار نصیب کروائیں گے۔ میں تسلیم کرتی ہوں اپنا ہر گناہ، تو بخش دے مجھے۔ دیکھ تو رحیم ہے، تیرے در سے خالی گئی تو تیری رحمت پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور تو کسی کو بے نیاز نہیں لوٹاتا، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ میری ندامت وقتی اور جھوٹی سہی، تیری رحمت تو پائیدار ہمیشہ رہنے والی اور سچی ہے۔ میرے مالک میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، مجھے بس معاف کر دے، اپنے خزانوں میں سے اپنے خلق کا سکہ دے دے، اپنی رحمت کی وسیع چادر سے فقط ایک کونا اتنا سا دے کہ میرے گناہ، میری ذات، میری نافرمانی سب چھپ جائیں۔ عطا کر دے مولا، میں تیرے بندوں کو معاف کرتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے میرے اللہ۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟
کیونکہ میں گنہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا پایا۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گر جانا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بہت جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا، وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ خدا انسان کو ایسی جگہ لانا چاہتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے، اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہو کہ اے اللہ، میرے لیے جو بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما۔ میں انسان ہوں اور میری آرزوئیں اور خواہشیں بھی بہت زیادہ ہیں، میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور تو پروردگار مطلق ہے۔ میں بہت دست بستہ انداز میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے بھی پسند آئے اور میرے ارد گرد رہنے والوں، میرے عزیز و اقارب کو بھی پسند ہو، اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لیتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس وہ ہمیں سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہو اور آپ اس کی طلب تو کر رہے ہو مگر دعا نہیں، تو بتاؤ کیا آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ وہ چیز آپ کو مل جائے؟ دعا تو سب سے بڑا سورس ہے اللہ سے تعلق کا، اور واحد دعا ہی ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو جب دعا ہی واحد سہارا ہے تو کیوں نہیں کرتے تم دعا آخر؟ کیا تمہیں دعا کی طاقت پر شک ہے یا اپنے رب کی عطا پر کوئی سوال ہے؟ اگر آج تم دعا نہیں کر رہے تو کل وقت گزر جانے کے بعد تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی۔ تم نے سچے دل سے مانگا ہی کب ہے؟ ابھی بھی موقع ہے، کر لو دعا، وہ رب قبول کر لے گا، یقین رکھنا بس تم۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے
تمام دن ایک سے گزرنے لگے تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچو کہ گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو اس ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پہ بھروسہ کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر بنو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرواتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے نا یہ پڑھ کر، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے، پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے اور ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ اللہ تو سب جانتا ہے، یہ سوچ کر میں نے لفظوں کو کبھی ترتیب ہی نہیں دی۔ تھک جاؤں تو سر کو سجدے میں جھکا لیتی ہوں، نہ مصلحتوں سے لڑتی ہوں، نہ حالات کا شکوہ کرتی ہوں، نہ اپنوں سے امید رکھتی ہوں، اب نہ غیروں سے کسی درد کا ذکر کرتی ہوں، غموں کو ہنسی میں اڑا دیتی ہوں، ٹوٹ جاؤں تو نم آنکھوں سے مسکرا دیتی ہوں۔ یہ رنگینیاں، یہ موسم مجھے نہیں بھاتے، بناؤ سنگار کی مجھ کو عادت ہی نہیں، دل برا رکھ کر مجھے زبان سے اچھا بننا نہیں آتا، جس کو عزت دی دل سے دی اور جس کو چھوڑا دل سے چھوڑا، میرا مزاج دنیا سے کبھی ملا ہی نہیں، جس کو چھوڑ دیا اس کو پھر میں نے کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں، رشتوں کو میں نے یقین کی بنیاد پر کبھی پرکھا ہی نہیں، زمانہ کہتا ہے مجھ کو سلیقہ نہیں زندگی گزارنے کا، اور میں سوچتی ہوں یہ وہی ہیں جنہوں نے کبھی مجھے سنا ہی نہیں۔ صبر کی آیتیں مجھے یاد رکھنی نہیں آتی، تھک جاؤں تو اللہ کے آغوش میں پناہ لے لیتی ہوں، روز سناتی ہوں اللہ کو غم کا وہی پرانا قصہ، روز اس شخص کا نام اللہ کے سامنے دہراتی ہوں۔ ہاں، مجھے دکھ کو لفظوں میں پرونا نہیں آتا، ہاں مجھے لوگوں کے لحاظ سے بدلنا نہیں آتا، ہاں میری دعائیں میری ہی طرح سادہ ہیں، میری نیتیں بس اللہ جانتا ہے، میری ذات میں ان گنت عیب ہیں، مجھے دنیا سے لڑنا نہیں آتا۔